ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. ہے دسمبر کی 16 اور جمادی الثانی کی 13 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں موسیٰ تمیلی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سلمو میں فوجیوں کے بہادری اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا. اس موقع پر چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر کارگل ڈاکٹر محمد جعفر آخوند مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب کے دوران شیرکیولا جو کہ ایک اسٹریٹجک پہاڑی درہ ہے 1971 کے ہند پاک جنگ کے دوران ہندوستان کے تاریخی قبضے کی یاد میں منائے جاتے ہیں. تقریب میں بریگیڈیئر راگھودیپ منہاس سینا میڈل کمانڈر 192 ماؤنٹین بریگیڈ کمانڈنٹ آفیسر 21 گردوار رائفل کرنل ایل کے مہتا سابق فوجی چھرنگ سبدن ہائر سیکنڈری اسکول کے بچے اور دیگر معززین نے تقریب میں شرکت کی. اپنے خطاب میں ڈاکٹر جعفر نے فوجیوں کو ان کی قربانیوں اور لگن پر اظہار تشکر کرتے ہوئے انہیں دلی خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے ملک کے سرحدوں کی حفاظت کرنے والے فوجیوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے شاندار الفاظوں میں خراج تحسین پیش کی. سی سی نے فوج کے سدبھاونا اقدامات اور کمیونٹی کے بہبود کے لیے اسکول چلانے کی کوششوں کی تعریف کی اور سردیوں کے دوران ہوائی جہاز کی خدمات کے لیے ہندوستانی فضائیہ کی تعریف کی. انہوں نے کارگل کے عوام کی جانب سے مسلح افواج کو ہر حال میں حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا. یونین ٹیریٹری سطح کا لوک اور رول پلے مقابلہ سعید مہدی میموریل آڈیٹوریم ہال کرگل میں منعقد ہوا. یہ مقابلہ ڈائٹ کرگل اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یو ٹی لداخ کے زیر اہتمام نیشنل پاپولیشن ایجوکیشن سیل NCERT کے تحت منعقد کیا گیا. یہ سرگرمی اسکول بلاک ضلع اور آج یو ٹی سطح تک کے مقابلوں پر مشتمل تھی. اس مقابلے میں لے اور کارگل کے اضلاع کے 12 اسکول کے ٹیموں نے حصہ لیا. یو ٹی سطح کے مقابلے میں لوک رقص اور رول پلے کی 2 بہترین ٹیمیں 8 جنوری 2025 کو مدھیہ پردیش میں قومی سطح پر لداخ کی نمائندگی کریں گے. تقریب کے مہمان خصوصی سی کارگل ڈاکٹر جعفر آخوند تھے جبکہ مہمان خصوصی میں ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن سرنگ پردن، اسپیشل گیسٹ امتیاز کاچو، جوائنٹ ڈائریکٹر فائنینس افتخار حسین اور CEO کارگل SD نمگیال شامل تھے. جموں ہاسٹل میں ضابطگیوں کے خدشات کو لے کر لداخ اسٹوڈنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن جموں نے آج پریس کانفرنس کا اہتمام کیا. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے السواج کے عہدیداروں نے یہ الزام لگایا کہ ہاسٹل وارڈن ہاسٹل میں رہائش کی خواہشمند طلبہ کو یہ بہانہ بنا کر داخلہ دینے سے انکار کیا جا رہا ہے کہ ہاسٹل پہلے ہی بھرا ہوا ہے. تاہم وارڈن کو بار بار ہاسٹل میں موجودہ طلبہ کی فہرست منظر عام کرنے کی درخواست کے باوجود فہرست منظور عام پر نہیں لائے گئے، جس سے بچوں میں ہاسٹل میں داخلے کو لے کر شفافیت کے فقدان اور ضابطگیوں کا خدشہ ہے. السواج نے اس مسئلے کے بارے میں ضلع انتظامیہ اور لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کارگل سے رابطہ کیا ہے لیکن ان کے جانب سے تاحال کوئی جواب نہیں ملا. انہوں نے ضلع انتظامیہ، ہل کونسل اور محکمہ تعلیم سے پرزور گزارش کی کہ طلبہ کے ان مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے. سابق ممبر اسمبلی غلام رضا نے برسوں میں موبائل ٹاور کی تنصیب اور ٹیلی کمیونیکیشن کو جلد شروع کرنے کے مطالبے کو لے کر ہل کونسل کارگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخوند اور BSNL کے اسسٹنٹ جنرل منیجر سے الگ الگ ملاقات کی. غلام رضا موصوف نے بارسو علاقے میں ٹاور کی تنصیب کے باوجود BSNL سروس نہ دینے کو لے کر حکام سے جلد ان ٹاوروں کو فعال کر کے موبائل کنیکٹیویٹی شروع کرنے پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ موبائل فون سروس کے عدم موجودگی
موجودگی سے مقامی لوگوں کو خاص تکلیف ہوتی ہے۔ غلام رضا نے ٹاورز کو چالو کرنے کے لیے فوری کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ موبائل کنیکٹیویٹی نہ ہونے سے دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ طلباء اور جو آن لائن تعلیم حاصل کرنے کے متمنی ہیں تک رسائی سے قاصر ہے، اور اسی طرح ہنگامی حالات کے دوران پیش آنے والے مشکلات کے دوران بھی کنیکٹیویٹی کے عدم دستیابی سے پیدا شدہ حالات سے آگاہ کیا۔ اے جی ایم نے غلام رضا کو شیش دلایا کہ ٹاوروں کو فعال بی ایس این ایل علاقے میں کرنے کے لیے تکنیکی اور بجلی کے فراہمی کے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے ہفتوں میں ٹاورز کے آپریشنل ہونے کی امید ہے۔ کرگل سی سی نے مزید برآں غلام رضا سے ملاقات کی، جنہوں نے انہیں یقین دلایا کہ اس معاملے کو ترجیحی بنیادوں پر اٹھایا جائے گا۔ سی سی نے اس خطبے میں رابطے کو بہترین بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور ٹاورز کو بروقت فعال کرنے کو یقین بنانے کے لیے مکمل تعاون کا وعدہ کیا۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے موصولہ ایڈوائزری کے مطابق آج کرگل سے سندھ نگر کی طرف مقررہ اوقات میں یک طرفہ ٹریفک چلنے کی اجازت دی گئی، تاہم اس دوران تمام گاڑی مالکان سے اپنے گاڑیوں کو اینٹی سکڈ چین لگا کر سفر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس طرح کرگل سے زانسکار سڑک پر دونوں طرف سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مدلہ صاف رہا اور درجہ حرارت میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -11.2 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -10.5، زانسکار میں -12.9 اور دراس میں -15.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا کے مطابق کسان ایم ایس پی سمیت کئی مطالبات کو لے کر دلی کے جانب کوچ کرنے پر وزد ہے۔ ادھر کرونی بارڈر پر 70 سالہ قداور کسان رہنما جگجیت سنگھ ڈالیوال کے 19 دنوں سے بھوک ہڑتال جاری ہے۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے بھوک ہڑتال ختم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی ڈالیوال کے صحت کو لے کر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ اس درمیان ڈالیوال نے مرکزی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ انہیں طاقت کا استعمال کر کے بھوک ہڑتال سے نہ اٹھایا جائے، ورنہ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ ڈالیوال نے کہا کہ اگر کسی حکومت نے مجھے اسپتال لے جانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا تو اس سے کسانوں میں غصہ اور بڑھے گا اور کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کی ذمہ داری کسی حکومت کی ہوگی۔ ایسی غلطی کسی بھی حکومت کو نہیں کرنی چاہیے۔ ڈالیوال نے کہا کہ ان کسانوں کی زندگی جو حکومت کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، ان کی زندگی سب سے زیادہ بیش قیمت ہے۔ حماس کی جانب سے جاری شدہ بیان میں آیا ہے کہ صہیونیوں نے غزہ پٹی میں انسانیت سوز مظالم، نسل کشی اور قتل عام کا ارتکاب کیا ہے، اور عالمی برادری نے بھی صہیونی کے ان جرائم میں ساتھ دے کر اپنی ناکامی کا پردہ مزید فاش کر دیا ہے۔ حماس نے عرب اور مسلم ممالک سے غزہ پٹی کے رہنے والوں کی مدد کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی اپیل کی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں غزہ کے وزارت صحت کے ترجمان خلیل اتقرا نے بتایا تھا کہ غزہ پٹی کے طبی تنسیات کو تباہ کرنے کے باوجود صہیونی حکومت بمباریوں اور زخمیوں کو علاج کے لیے غزہ پٹی سے باہر نکلنے نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ساری سرحدیں گزرگاہیں بند ہیں اور غاصبیوں کے شدید محاصرے کے نتیجے میں طبی ساز و سامان غزہ میں داخل نہیں ہو پا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت 2500 بچے سمیت غزہ میں 10,000 سے زیادہ کینسر کے مریض ہیں، جن کے جان بری طرح خطرے میں ہیں۔ خلیل اتقرا نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے اس بربریت کو روکنے کے لیے صہیونیوں پر دباؤ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔